نجم ثاقب صاحب، یہ تجویز جو دی ہے علی امین گنڈاپور نے، آپ کے خیال میں یہ تجویز معقول ہے یا پھر ایک ریٹرک سے زیادہ کچھ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہوتا جس طرح انہوں نے کہا کہ 1-2 ہفتے میں آئیں گے اور خان کو باہر نکال لیں گے، تو کوئی 1-2 ہفتے ادھر بھی دے دیتے کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی افغانستان اور خود وہاں جا کے تمام قسم کے فتنے ختم کر کے میں خود آؤں گا یہ بڑی سی پگ پہن کے۔ اچھا کیا انہوں نے کہ انہوں نے صرف اس حد تک ہی رکھا کہ سفارتکاری کی حد تک رکھا۔ پہلے تو دیکھ لیتے ہیں یہ کہ یہ فارن پالیسی کس بلا کا نام ہے اور یہ کام کس کا ہے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ بتائیے۔ فارن پالیسی مرکز کا کام ہے، مرکز کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی غیر ملکی سے ملاقات کرنی ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو کسی صوبے کے یا کوئی سیاستدان یا کوئی منسٹر کوئی بھی، تو اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، اس کو بھیجنا پڑتا ہے ایک مراسلہ فارن آفس کو کہ جی ہم نے فلاں شخص سے ملنا ہے تو 1 منٹ ٹیکر بھیج دیجئے۔ تو فارن آفس جو ہے وہ 1 منٹ ٹیکر بھیجتا ہے جو منٹس لیتا ہے تاکہ وہ جو ریکارڈ ہے وہ چلتا رہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ صوبوں کے پاس کسی قسم کا کوئی بائیلیٹرل ریلیشنز کا ریکارڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف یہ ہوتا ہے جی کہ یہ حالات چل رہے ہیں۔ اصل فائلیں جو ہیں، اصل ریکارڈ جو ہے وہ فارن آفس کے پاس ہوتا ہے، اور فارن آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ریسیپشنز ہوتی ہیں، نیشنل ڈیز ریسیپشن، اس میں آپ دیکھتے ہیں صحافی بھی موجود ہیں، منسٹران بھی موجود ہیں۔ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان سب کو اجازت لینی پڑتی ہے فارن آفس سے، حتیٰ کہ وہ جو منسٹر وہاں چیف گیسٹ ہوتا ہے کسی نیشنل ڈے ریسیپشن میں، اس کو فارن آفس کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ وہاں جائیں گے انہوں نے وہاں کے سفیر سے، فار انسٹنس یعنی امریکن امبیسڈر ہے، یہ 4 جولائی یا 3 جولائی ہے تو اس میں آپ گئے ہیں، تو اس میں آپ نے بات کیا کرنی ہے، تو وہ باقاعدہ بریفنگ ہوتی ہے فارن آفس میں کہ جی آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے گھنٹے کے لیے جائیں گے، لیکن اگر کبھی بائیلیٹرل کی بات آئی، 2 طرفہ تعلقات کی، تو آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ اب یہ کہ اصول کے مطابق تو گنڈاپور صاحب نے بات ٹھیک نہیں کی، اس لیے کہ کسی بھی صوبے کو اختیار نہیں ہے کہ مرکز کے لیول پہ وہ سفارتی تعلقات یا فارن پالیسی یا 2 طرفہ تعلقات پہ مرکز کی تو صرف یعنی آپ کا صوبہ تو صرف صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی مرکز کی ضرورت ہے۔ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی آلریڈی ساکھ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین دنیائے عالم میں، اقوام عالم میں آپ کا جو دیکھ رہے ہیں نا لوگ مائکروسکوپ لگا کے، اب تو انہوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی یہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فلانا، تو وہ تو ہم نے طے کر لیا کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گنڈاپور صاحب نے جو کہا ہے تو طریقے خلاف ہے، تو اس ملک میں میرے پیارے پاکستان میں کون سی چیز طریقے سے ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو طریقہ کار سے ہو رہی ہے۔ یہ الیکشن طریقہ کار کے مطابق ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مخصوص نشستیں جو آپ نے لی ہیں وہ کسی طریقہ کار کے مطابق لی ہیں۔ آپ مجھے یہ جو ابھی آپ یعنی آئینی پیکج لے کے آ رہے ہیں، یہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ جو توسیع ہو رہی ہے ملازمت میں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو سیلاب آئے ہوئے ہیں اور آپ سیلابوں کو دیکھنے کی بجائے کروڑوں روپے ایک جلسہ لگانے میں کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پیسے آپ لگا رہے ہیں اس جلسے کو روکنے کے لیے، تو طریقہ کار مجھے بتا دیجئے گا کہ کون سی اس اونٹ کی کل سیدھی ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے۔ بہرحال باٹم لائن یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ فارن پالیسی، 2 طرفہ تعلقات، یہ مرکز کا کام ہے، اور اپنے ملک کو اس طرح سے مت کیجئے۔ آخری بات اس وقت کی دیکھیے، انہوں نے کسی جذبات کی رو میں آ کے بات کی ہے، ری ایکشن کے طور پہ بات کی ہے۔ مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ ہے خان جیل میں ہے، ان کی پارٹی کا مینڈیٹ وغیرہ چوری ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کو اندرونی طور پہ کائنڈلی طے کیجئے۔ آپ کا اس کا فارن پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ اور یورپین یونین کو کچھ نہیں پڑا ہوا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ یعنی کس قسم کا آئینی پیکج ہے، تو اندرونی مسائل کو کائنڈلی اندرونی طور پر حل کرنے کی کوشش کیجئے، سیاست کے میدان میں رہیے، سفارت کے میدان میں آپ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ نجم ثاقب صاحب، جب بھی کوئی اصلاحات آتی ہیں سب سے پہلا خیال ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ جی حکومت کی کوئی بدنیتی ہے، حکومت کوئی فائدہ لینا چاہتی ہے پرسن اسپیسیفک قوانین لا کر۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ اصلاحات میرٹ پر بھی پوری اترتی ہیں اور نیتوں میں واقعی کھوٹ ہوتا ہے یا ہم زیادہ شکی ہیں؟
देखिए, नियतों में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही खोट हो और जो भी कोई हुकूमत जो है किसी वक्त भी कोई चीज़ करे। हम असल में साजिशी थेरियों पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना कि अभी तक यही नहीं पता कि इस आइनी पैकेज की जुजियात क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, अभी तक यही नहीं पता। और देखिए कैसे तज्जियों के अंबार लगे हुए हैं। नंबर 2, अभी तक यही नहीं पता लगा कि नंबर्स गेम जो है पूरी हुई है कि नहीं, और साजिशी थेरियां देखें कितनी डेवलप कर रही हैं। देखिए, जो वजह नज़र आ रही है, ऑब्वियस वजह नज़र आ रही है, हाँ, वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत नज़र आ रही है, और उसके बारे में काफ़ी दफ़ा इंदिया भी दिया गया, फिर उसमें उसको निगेट भी किया गया। मेरे नज़दीक एक और वजह है। अच्छा, क्या? और वो वजह मैं अगर आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप भी एग्री करें और आपके देखने वाले भी, जो कि यानी यूँ समझिए कि वो जो होता है ना, वो जो यानी डार्ट्स फेंकते हैं जो सेंटर में जाके लगता है जी, वो वजह है। और वो वजह क्या है? देखिए, इस हुकूमत ने ये साबित करना है, क्योंकि लेजिटिमेसी का मसला है। जब से ये हुकूमत आई है, इसको एक बात तो कॉन्स्टेंटली सुनने को मिल रही है फ्रॉम विद इन एंड विदाउट, कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं है, आपने मैंडेट चोरी किया, आप ठीक तरह से आए नहीं हैं। अगर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं, नंबर्स गेम पूरी हो जाती है, तो एक चीज ये तय करेंगे, और वो ये है कि इनके ऊपर दस्ते शफकत है, लेजिटिमेसी मिलती है, इनके ऊपर दस्ते शफकत है, और वो किसी भी वक्त कोई भी चीज जो है कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं। तो एक है आपकी जो ऑब्वियस वजूहात है, जो मुझे नजर आ रही है वजह वो ये है कि इन्होंने अब अपनी लेजिटिमेसी के लिए बताना है सबको, अपोजिशन को भी और अपने लोगों को भी, कोलिशन पार्टनर्स को भी, कि देखिए जी अभी हवा हमारी समती चल रही है, हम ही इस मुल्क को लेके चलेंगे। देखिए, हमने यानी ना होते हुए भी ये नंबर्स गेम पूरी कर ली। देखिए, देखना ये नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि ये पैकेज मंजूर होता है, आइन में तरमीम हो जाती है। देखना ये है कि जज साहब जो हमारे यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं कि नहीं। हाँ। वो देखना ये है कि अगर ये वाकई तरमीम हो जाती है तो उन्होंने कहा मैं तौसीर नहीं लूंगा। देखना ये है कि वो तौसीर लेते हैं कि नहीं लेते। मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप सबके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, अगर आप सबके लिए एक चीज लेकर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, मैंने वो उनका वो लेकिन अगर मगर हाउएवर फर्दर मोर हेयर विद नॉट विद स्टैंडिंग, मैं समझता हूं उनकी जुबान, मैं उनके वो स्टेटमेंट ले रहा हूं जो उन्होंने पहले की कि मैं तौसीर नहीं लूंगा। तो ठीक है ना, उनको और तो जिस तरह की क्लैरिटी एक जज की होती है, मैं उसी तरीके से, उनको इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर हो ही नहीं, क्या चीज, उनको तो इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर नहीं हो रही। देखिए, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही देखना है। देखना ये कि अगर हो जाता है ये पैकेज, तौसीर की बात हो जाती है, तो जज साहब क्या करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि उनके बाद आने वाले जो हैं वो ये मनसब संभाल नहीं सकते। देखना ये नहीं है कि नंबर्स गेम कैसे पूरी होगी, ये तो हम देखते आ रहे, रवायत पड़ी हुई है। देखना ये है कि जिन्होंने यहां से यहां होके किया, उनको बदले में मिला क्या है। हाँ। मैंने ये देखना है। और आखिरी बात इस वक्त की, जी। सोचना ये नहीं है कि रिवायतें जो कायम हो चुकी हैं कि आप माइनॉरिटी में होते हैं और आपको पता नहीं क्या हो जाता है, कोई इल्हाम होता है, कशफ होता है, कोई मोज़ा हो जाता है और आपके यानी वोट इधर से उधर हो जाते हैं। ये तो रिवायतें हैं, ये सोचना नहीं है। सोचना ये है रामीन जी कि 70 साल से जो जमहूरियत के नाम पे खेल खेला जा रहा है, ये कब तक चलेगा।